افغان طالبان کی درخواست پر 48 گھنٹے کی جنگ بندی کی، اگر وہ سنجیدہ ہیں تو بات چیت آگے بڑھائیں گے، وقت حاصل کرنے کی کوشش کامیاب نہ ہوگی۔ وزیر اعظم کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہتے ہیں کہ افغانستان میں دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دی گئی، حالیہ کارروائیوں کے بعد صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، دہشت گرد افغانستان سے آپریٹ ہو رہے، دہشت گردوں نے فوجی جوانوں اور عام شہریوں کو شہید کیا۔ پاکستان اور افغانستان کی طویل مشترکہ سرحد ہے، افغان حکومت کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی گئی، ہم دو ہمسایہ ممالک ہیں، تعلقات باہمی احترام اور امن پر مبنی ہونے چاہیے۔ نائب وزیر اعظم وزیر دفاع متعدد بار کابل جا چکے، امن کے لیے سنجیدہ کوششیں کی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں منہ توڑ جواب دیا، جب پاکستان پر حملہ ہوا تو افغان وزیر خارجہ بھارت میں تھے، فتنہ الخارج کا خاتمہ ہونا چاہیے، اپنے محدود وسائل کے باوجود افغان عوام کی مدد کو فرض سمجھا۔ فلسطین سے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے غزہ امن معاہدے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا، شرم الشیخ میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ عزت دی، دنیا پاکستان کو ایک اہم ملک کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ فتنہ الخارج کی جانب سے سیز فائر کا فائدہ اٹھا کے دراندازی کی ناکام کوشش، سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیوں میں 84 خارج ہلاک، محمد میں پاک فوج کی کامیاب کارروائی میں 50 خارج ہلاک، خارج کی بڑی تشکیل کو نشانہ بنایا گیا، کارروائی کے دوران کئی خارج زخمی بھی ہوئے، آپریشن کے دوران فائرنگ کا تبادلہ کئی گھنٹے جاری رہا، ہلاک ہونے والے خارج افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں سر انجام دینے آئے تھے۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے اسپین وام میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کے دوران 18 خارج مارے گئے، جنوبی وزیرستان میں آپریشن کے دوران 8 دہشت گرد ہلاک، بنوں میں جھڑپ کے دوران مزید 8 خارج انجام کو پہنچے۔ صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ عمران خان صاحب جو ہے مسئلہ تو کریٹ ہی انہوں نے کیا ہوا ہے، یہ جو بندی لے کے آئے ہیں سوات کے اندر اور دوسری جگہوں پہ پیرول پہ باہر آنے کے بہانے ہیں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے مسائل کا حل ان کے پاس بھی ہے۔ میں افغانستان کے کانٹیکسٹ میں افغانستان مسئلے کا کوئی پرامن حل ہوا تو ویلکم کریں گے، ہم کئی سالوں سے افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی کا جواب دے رہے، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی ABN سے گفتگو، کہا کہ 2018 تک امن رہا، بانی PTI کے دور میں معاملہ بگڑا، مسئلہ بنایا ہی بانی PTI نے ہے، جو مسئلے کی جڑ ہو وہ مسئلہ حل کیسے کر سکتا ہے۔ خواجہ آصف نے بانی PTI کے پیرول پر رہائی کے آفر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کے 9 متحد اعلیٰ نے اپنے دفتر میں پاکستان کے پرچم کی جگہ تحریک انصاف کے پرچم کو دے دی، قائد اعظم کی تصویر کی جگہ عمران خان کی تصویر لگا لی ہے، کیا PTI کی پاکستان کے ساتھ حب الوطنی اقتدار سے مشروط ہے؟ بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، وزیر اعظم کی پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی، ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، اتحادی معاملات پر بھی گفتگو ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کے وفد میں نیئر بخاری، راجہ پرویز اشرف بھی، ندیم افضل چند بھی شامل ہیں، وزیر اعظم کے معاونت نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، ملک احمد خان اور احد چیمہ نے کی۔ وزیر اعظم سے ملاقات سے قبل دونوں اتحادی جماعتوں کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے درمیان پہلا ٹیلی فونک رابطہ، شہباز شریف نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی، وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے مفاد میں وفاق آپ کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہے۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان پھر باقی چیزیں ہیں، وزیر اعظم سے درخواست کی کہ بانی PTI سے ملاقات کی اجازت دی جائے، ابھی تک وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی بانی PTI سے ملاقات نہ ہو سکی، کہتے ہیں کہ مایوس نہیں کروں گا، بانی کی رہائی کے لیے آئینی اور قانونی راستہ اپنائیں گے، ہمارے پاس پرامن احتجاج کا آپشن بھی موجود ہے، بانی چیئرمین کی مشاورت کے بعد صوبائی کابینہ تشکیل دی جائے گی۔ بانی سے ملاقات نہ ہونے کے باعث وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد آمد، انتظامیہ نے پرتپاک استقبال کیا اور پھول پیش کیے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان کی خیبر پختونخوا ہاؤس آمد، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی، کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی نئی حکومت عوام کی توقعات پر پورا اترے گی۔ ملک
में किसी को बदअमनी और इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ारत दाखिला में होने वाले इजलास में फैसला। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि दुनिया भर में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे हुए, कहीं तशद्दुद नहीं हुआ। पुरअमन एहतजाज आइनी हक़ है। जलाओ घेराव की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कानून के नाम पर बगावत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। TLP के मुसल्लह एहतजाज ने मजहबी जोश को तशद्दुद में बदलने की कोशिश की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुजाहिरीन से मुज़ाकरात न करने का तासुर गलत है। जिन लोगों ने असलहा उठाया था सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा कि फ़लस्तीन का मसला हल हो गया, जंग बंद हो चुकी। TLP के जत्थे ने फ़लस्तीन के नाम पर पुलिस पर फायरिंग की। इंतशार को रोकना ज़रूरी है। पंजाब हुकूमत का बानी PTI के इश्तियाल अंगेज ट्वीट पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में रियासती रिट चैलेंज करने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। मसाजिद और मदारस को तशद्दुद के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज होंगे। बाजार, दुकानें या ट्रांसपोर्ट ज़बरदस्ती बंद करवाने वालों पर दहशत गर्दी एक्ट लागू होगा। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंदी में मुलविस जमात पर पाबंदी की सिफारिश का भी फैसला। इंतहा पसंदी में मुलविस जमात की क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। जायदादें और असासे महकमे औकाफ के हवाले होंगे। बैंक अकाउंट्स मुंजमद और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म, जाली मैंडेट को नहीं मानते। कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें। मौलाना फजल रहमान कहते हैं CPAC रूट आपके लिए है, इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें। अवामी जमहूरियत के कायल हैं। पाकिस्तान में चोरी का इलेक्शन तस्लीम नहीं करते। 2018 और 2024 में इलेक्शन चोरी हुए। हमने सूबे विफाक को चोरी को तस्लीम नहीं किया। इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश की गई है, लेकिन हमने रास्ता रोका। अफगानियों ने हमेशा किराए के जंगजूओं का किरदार अदा किया। PTI दहशत गर्दों की सहूलतकार बन चुकी है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा कि बानी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में 40,000 दहशत गर्द बसाए। अली मीर गंडापुर हुकूमत ने दहशत गर्दों से मुआहदे किए। शाहिद हकान अब्बासी बोले TTP के महफूज ठिकाने अफगानिस्तान में मौजूद हैं। पाक अफगान कशीदगी से भारत फ़ायदा उठा रहा है। अफगानिस्तान में भारत का असर पाकिस्तान से ज़्यादा है। बानी PTI को पे रोल पर रिहा किया जाना चाहिए। कौमी सलामती के लिए अफगान पॉलिसी पर असर नो गौर जरूरी है। बानी PTI की नेक नीति पर रियासत को यकीन आ जाए तो इनसे काम लिया जा सकता है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जिसने मामला खराब किया होता है इसको ठीक करने का भी पता होता है। रियासत को मुतमईन करना बानी PTI का काम है। वज़ीर आज़म ने अच्छा किया। आइन और कानून का तकाजा है कि वज़ीर आला को मुबारकबाद दी जाए। नया वज़ीर आला खुद मान रहा है कि इश्क बानी PTI में जान दे सकता है। जब वज़ीर आला को अपनी जान का खौफ हो तो इसका मतलब पार्टी नहीं बानी का राज चल रहा है। क्रैकडाउन के बाद TLP की पुरानी सकत खत्म हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में कायम 28 अफगान महाजर कैंप फौरी खाली करने की हिदायत। मुतल्लिका ज़िले इंतजामिया को अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। डी नोटिफाई होने वाले कैंपों में 8 पेशावर, 3 नौशहरा, 5 हंगों में कायम थे। इलामे के मुताबिक अफगान महाजीन कैंप 4 कोहाट, 2 मर्दान, 2 सवाबी, 1 बुनेर और 3 दीर में कायम किए गए थे। डी नोटिफाई किए गए तमाम इलाकों की ज़मीनें खैबर पख्तूनख्वा या मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर के सुपुर्द की जाएंगी। इन इलाकों में मौजूद तमाम गैर मनकूला असासे भी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा या मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर के हवाले किए जाने के अहकाम जारी। चमन बॉर्डर पर बाब दोस्ती मुकम्मल सलामत। अफगान तालिबान के झूठे दावे बेनकाब। सिक्योरिटी राय के मुताबिक बाब दोस्ती पाकिस्तान की जानब अपनी मुकम्मल असल हालत में मौजूद है। अफगान सरकारी तर्जुमान ने बाब दोस्ती को तबाह करने का झूठा दावा किया था। अफगानिस्तान की जानब का गेट अफगान तालिबान ने खुद बारूदी मवाद के जरिए तबाह करके ड्रामा रचाया। अफगान तालिबान मजहब का लिबादा ओढ़ के झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए मुनाफरत फैला रहा है। IGFC नॉर्थ का चमन सेक्टर में अगले मोर्चों का दौरे का मकसद मौजूदा ऑपरेशनल हालात का जायजा लेना और ट्रूप्स को शाबाश देना। सदर आसिफ अली जरदारी के लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद शहीद के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। शहीद की खिदमात को खिराज तहसीन पेश। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तानी कौम भारत नवाज फितन खारिज दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद है। कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। क़याम अमन के लिए शहदा की कुर्बानियाँ सुनहरे हरूफ से लिखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा थे।
قومی اسمبلی میں نامزد قائد حزب اختلاف محمود اچکزئی کا ارکان قومی اسمبلی کے اعزاز میں اشعیہ ارکان قومی اسمبلی کی شرکت سیاسی و پارلیمانی امور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے آئندہ پلان بارے مشاورت آئین کی بحالی کی تحریک سے متعلق پروگرام کو جلد حتمی شکل دینے کا فیصلہ بحالی آئین تحریک کی سرگرمیوں کو مزید تیز کرنے پر اتفاق وزیراعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات بین الاقوامی اور ملکی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال شہری علاقوں کی ترقی جاری منصوبوں اور فنڈ سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا گیا وفد میں گورنر سندھ خالد مقبول صدیقی فاروق ستار اور دیگر رہنما شریک تھے گورنر کی شہباز شریف کو مصر میں غزہ امن معاہدے میں شرکت پر مبارکباد کہا کہ وزیراعظم کی قائدانہ صلاحیتوں پر پورے پاکستان کو فخر ہے وزیر اعلیٰ سندھ سے ایران کے نئے قونصل جنرل اکبر عیسیٰ زادہ کی ملاقات کراچی اور تہران کے درمیان پروازیں شروع کرنے پر بھی اتفاق اقتصادی تجارتی اور سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینے پر بھی اتفاق مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ایران ہمارا مسلم برادر ملک ہے اور ہمارے تاریخی اور مضبوط تعلقات ہیں ایران اور کراچی کے درمیان تجارت کو 10 ارب روپے تک بڑھایا جائے گا ایران اور پاکستان کے درمیان براہ راست فلائٹ سے ہمارے زائرین کو آسانی ہوگی کراچی سے تہران پروازیں شروع کرنے کے لیے نجی ایئر لائنز کو بھی کہیں گے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس افغان جارحیت کی شدید مذمت سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ افغان حکومت 1947 سے اب تک اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں لائی پاکستان نے دہائیوں تک افغان مہاجرین کی میزبانی کی مگر بدلے میں ہمیشہ دشمنی ملی افغان مہاجرین کے انخلاء کا حتمی فیصلہ پاکستان نے معاشی استحکام میں نمایاں پیش رفت کی وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کی کارکردگی کو سراہا عالمی ریٹنگ ایجنسیوں نے اعتماد کا اظہار کیا حکومت نے سیلاب امداد کے لیے اپنے وسائل استعمال کیے آبادی و ماحولیاتی تبدیلی بڑے چیلنجز ہیں رواں 7 نمو 3% سے زائد رہے گی ٹیکس اصلاحات حکومت کی ترجیح ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہدف 11% مقرر نیا این ایف سی ریوارڈ نومبر میں متوقع ہے نجی شعبہ معیشت کی ترقی میں مرکزی کردار ادا کرے گا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات آزاد گروپ کے ہارون رشید صدر کی نشست پر 1947 ووٹ لے کر کامیاب پروفیشنل گروپ کے توفیق آصف 1511 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہارون رشید کی لاہور کراچی اور کوئٹہ ملتان سے امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کا ٹیلی فونک رابطہ آئندہ ہفتے ہنگری میں ایک اور ملاقات پر اتفاق امریکی صدر کہتے ہیں کہ روسی صدر پیوٹن سے بات چیت انتہائی مثبت رہی پیوٹن نے کہا مشرق وسطیٰ میں امن صدیوں پرانا خواب تھا مشرق وسطیٰ میں کامیابی روس یوکرین جنگ کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوگی دونوں ملکوں کے اعلیٰ سطح کے مشیروں کا اجلاس اگلے ہفتے ہوگا اجلاس میں امریکی وفد کی قیادت وزیر خارجہ مارکو روبیو کریں گے پیوٹن سے ملاقات کا مقصد روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے امکانات پر بات چیت ہے چیٹ جی پی ٹی نے صارفین کی تعداد میں ایلون مسک کے ایکس کو پیچھے چھوڑ دیا رپورٹ کے مطابق چیٹ جی پی ٹی کے فعال صارفین کی تعداد اب 80 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے جو ایکس کے 58 کروڑ 60 لاکھ صارفین سے کہیں زیادہ ہے